أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز حاضرین گرامی، سامعین محترم، رجب المرجب کا یہ آخری عشرہ ہے. اس کی 27 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. معراج یہ عروج سے ہے، بلندی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے زمین کے ایک حصے تک سفر کروایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لمحوں میں ایک ہی رات کے کچھ حصے میں زمین کے اس متبرک حصے سے 7 آسمانوں اور پھر اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا جس کو معراج کہا جاتا ہے. پہلا سفر جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. اسریٰ رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور پھر لیلاً رات کے کچھ حصے میں. اب اس معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے کہ اس کا ذکر سبحان سے شروع کیا. لفظ سبحان اللہ جل شانہ کی یہ صفت وہ عظیم صفت ہے کہ جو اللہ جل شانہ کی عظیم قدرت اور اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کے جلال اور اس کی قوت پر یہ محیط ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی کمال قدرتوں کے مظاہر جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سبحان کے ساتھ ذکر کیا ہے. پھر اسی واقعہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی عطا کی گئی. اسی موقع پر 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. تو نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیام کرتے ہیں تو اس کو بھی سبحان سے ہم سبحانک اللہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. جب ہم رکوع جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. پھر جب سجدے میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ صحیح بخاری شریف کی آخری روایت کہ آج کل ہمارے دینی مدارس میں ختم بخاری یا تکمیل صحیح بخاری کے نام سے اس عنوان سے تقریبات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. جو لوگ مدارس کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے دیواروں پر لگے ہوئے اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہاں اس عنوان سے تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے کہ آج فلاں یہ عظیم الشان جو دینی ادارہ ہے، اور یہ جو بڑے بڑے جامعات ہیں تقریباً ہر شہر میں ہی 8 10 15 20 یہ بڑے دینی تعلیمی ادارے ہیں جہاں احادیث اور اسی طریقے سے تفسیر قرآن اور فقہ اور علوم دینیہ پڑھائے جاتے ہیں.
تو ان کا جو آخری سبق ہوتا ہے سال کا طلباء کا، اپنی پورے 8 سال کی یا اسی طریقے سے کم و بیش اتنے عرصے کی جو تدریس کا نظام ہے، اس میں جو آخری سبق ہوتا ہے وہ اس حدیث مبارکہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ بخاری شریف کا آغاز تو وہ کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے کہ ھذانی کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کہ 2 کلمات ایسے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کے نظام میں 2 کلام اس طرح کے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ جل شانہ کو بہت ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں اللہ جل شانہ کو، اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑی ہی محبت ہے۔ اور وہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، کہ ادا کرنے کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے وہ ادا کرنے زبان پر بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ثقیل اور بہت مشکل قسم کے الفاظ ہوں کہ جن کے لیے کسی انسان کے بس میں نہ ہو انہیں ادا کرنا، ہر کوئی انہیں ادا نہ کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر انہیں ادا کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ان کا اللہ جل شانہ نے بہت وزن رکھا ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی میزان ہے نا کائنات عالم میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا وزن عطا فرمایا ہے، بڑے قیمت، اللہ کے محبوب بھی ہیں اور بہت وزنی بھی ہیں، یعنی ایک طرف پوری کائنات ہو اور دوسری طرف یہ 2 کلمے ہوں تو اللہ جل شانہ کے ہاں ان کلموں کا وزن بھاری ہے پورے کائنات کے نظام میں۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ جل شانہ سبحان ہے۔ اور یہ جو باقی جتنی بھی زبانیں ہیں، جن میں ترجمے کیے جاتے ہیں، ان زبانوں کے اندر یہ طاقت اور قوت اور یہ وسعت نہیں ہے کہ سبحان کی وہ اپنی زبان میں ترجمہ کر سکیں اس کا۔ ہم اردو میں اس کو سبحان کو پاک کہہ دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ پاک ہے، اس اعتبار سے پاک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے پاک ہے کہ اس جیسی کوئی ہستی نہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی وحدانیت کے اعتبار سے، اپنی عظمت اور اپنے جلال کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ایسے کلمے ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی کسی زبان میں نہیں ملتا، ہم اس کو صرف پاک کہہ کے اپنی اردو زبان میں، ورنہ پاک کا لفظ تو ہم عام بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کس معنی میں پاک ہے، کس اعتبار سے پاک ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ نیند آ جانا یہ ایک کمزوری ہے، ایک شخص جب اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اعصاب اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ اپنی ذات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اللہ جل شانہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ کسی طرح کی بیماری سے بھی پاک ہے، وہ کسی طرح کے بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ جل شانہ کسی بھی اپنے جیسے سے کہ کوئی اس جیسا کوئی ہو نہیں ہے کوئی، اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ پھر اللہ جل شانہ کا پورا تعارف ہے جس پر اہل ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، اور اسی چیز یہی ایمان ہے کہ جو ایک مسلمان کو پوری دنیا کے انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام فرماتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے ہیں اور باوضو ہو کر اپنے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں۔ پھر جب تک ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اتنا کھڑے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں آپ کے پاؤں، اتنا قیام فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بسا اوقات کھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں سے خون کی دھاریں نکلنا شروع ہو جاتی تھی، کھڑے رہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر جب تک کھڑے رہتے پھر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی کھڑے ہونا ایک عاجزی ہے، کسی کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ایک عاجزی ہے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی یہ ہے کہ اس کے سامنے پھر جھک جائے بندہ،
اور جھکتے ہوئے پھر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے عاجزی کا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی جبین نیاز جو انسان کی شخصیت میں سب سے ممتاز اور سب سے عزت والی جگہ ہے، اس کو اس کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیتے ہیں، زمین پر رکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کیا عرض کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم نے اصل میں بحیثیت مسلمان، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اور جس عظمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو ہمیں دروس ملتے ہیں، جو رہنمائی ملتی ہے، ہم نے وہ رہنمائی لی نہیں ہے، یقین جانے، ورنہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بے نمازی نہ رہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد کہے کہ میرا آرام اہم ہے، کوئی کہے جی میرا کام اہم ہے، کوئی کہے نہیں جی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ ہمت کی بات نہیں، یہ ہمت ظاہر ہے، یہ زندگی تو چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہے اور اس سبحان کے سامنے جو اس کی ذات کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا، تو ظاہر ہے پھر یہ چھوٹی سی زندگی کس کام کی؟ یہ تو لمحہ لمحہ گزرتا جا رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اعجاز کو، اللہ جل شانہ نے لفظ سبحان سے شروع کیا، اور یہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس جسد اطہر کے ساتھ یہ معراج کروایا۔ یعنی بسا اوقات اہل اسلام میں کچھ لوگوں کو انفرادی طور پر غلط فہمیاں ہوئیں اور وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے انہیں اپنی رائے زنی کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وہ گناہ گار ہیں، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، جو شریعت کا متفقہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، اور سب سے پہلے اس کے ساتھ اختلاف ابو جہل نے کیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم بیت اللہ میں آپ عبادت میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے معراج کروایا ہے، اور یہ اس طریقے سے میرا یہ سفر ہوا ہے۔ رات کے وقت میں یہاں بیت اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ محترمہ تھی، چچا زاد بہن جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن کہ جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان ہاتھوں میں اٹھا کے لوریاں دیتی رہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گود میں پلے بڑھے، جب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے، تو اس وقت جس خاتون نے سب سے زیادہ پیار لٹایا میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا گھر بالکل بیت اللہ کے قریب ترین تھا، جو کہ ابھی بھی جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کی سعادت اور حاضری کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو باب فہد سے داخل ہونے کے بعد تھوڑا آگے جائیں تو آگے اس ایریے کو ذرا تھوڑا سا مختلف پتھروں کے ساتھ بنایا گیا ہے، وہ جناب سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، چونکہ آپ کو بیت اللہ میں زیادہ وقت گزارنا ہوتا تھا، جب کبھی تھک جاتے تو اپنی بہن کے گھر جا کے آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما تھے، فرشتے آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور جگایا، جگانے کے بعد بیت اللہ کی حتیم میں لے گئے۔ حتیم میں لے جا کر پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا تو ابھی موقع نہیں، لیکن ہر مسلمان کے پڑھنے والا اور اس کو سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی نبوت کی عظمت کو پہچاننے کا، آپ کے اس اعجاز کو پہچان کر تسلیم کرنے کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سب کچھ اپنے پیغمبر کو اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ حاضرین محترم، وقت مختصر ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہلے آسمان پر، پھر اسی طریقے سے دوسرے پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے، ساتویں آسمان پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔
اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دی گئی 3 چیزیں. ایک تو تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تحفہ دیا، اور وہ تحفہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی صرف خاص ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس میں ساتھ شامل رکھا. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں، محبت سے، توجہ سے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم. تو پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ یہاں دنیا میں بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریں کروائی جا رہی ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، اور بڑا اس کا اہتمام کیا گیا. ہر مسلمان اس واقعہ کو توجہ سے پڑھے، اپنے گھروں میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو گھروں میں، یہ 15ویں پارے میں سبحان الذی اسریٰ کی تفاسیر میں بھی مفسرین اکرام نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے 27ویں پارے میں سورہ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم میں اللہ جل شانہ نے اس کو پہلی 18 آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور مفسرین اکرام نے بڑی محبت سے، بڑی تفصیل سے، اور 40 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو احادیث کی صورت میں بیان کیا ہے. تو اس واقعہ کو پڑھیں، آپ ہر مسلمان پڑھے، اور اپنے گھر کے اندر اس کا پورا ایک ماحول بنایا جائے، اور یہ آخری عشرے میں اہتمام کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو پڑھا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے نماز عطا فرمائی. وہ پھر آپ جانتے ہیں 50 نمازیں دی گئیں. لے کر واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے میرے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، میری امت نے تو 2 نہیں پڑھی تو آپ 50 لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس میں تخفیف کریں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، آخر میں پھر 5 رہ گئیں. اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک 50 و ذالک 50، یہ 5 ہیں اور پڑھنے والے کو 50 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عطا فرمائی، پورا قرآن مجید یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اگر اپنے گھر میں ہیں وہی آئی ہے تو گھر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما دیا. آپ بیت اللہ میں ہیں تو وہاں وہی آ گئی، وہاں عطا فرما دیا. کہیں سفر میں ہیں تو وہاں آ گیا، حجر میں ہیں تو وہاں آ گیا. آپ بیت اللہ میں ہیں یا اس کے بعد ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں ہیں، وہاں اپنے گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں عطا فرما دیا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ جل شانہ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. پھر تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر میں نے آپ کی ساری امت کے گناہوں کو بخشنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں سوائے مشرک کے، کہ جس کی زندگی میں شرک ہوگا، جس نے میرے سبحان ہونے کو نہیں پہچانا، جس نے میری وحدانیت کو نہیں پہچانا، جس نے میرے کلمہ توحید کی لاج نہیں رکھی، اپنی زبان سے کلمہ گردانتا ہو لیکن اگر یہ جبین نیاز اس کی پتھروں اور درختوں کے سامنے جھکتی ہے، بتوں کے سامنے جھکتی ہے، اپنی اس پیشانی کو وہ در در پہ اگر جھکاتا ہے، تو اس کو میرا آپ کے ساتھ اس موقع پر یہ وعدہ ہے اور یہ اعلان ہے کہ ایسے مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. اور جو اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی عظمت کو پہچانتا رہے گا، اس کو اللہ جل شانہ نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو عاجزی کے طور پر جو چیز پیش فرمائی وہ یہ تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة الأفاضل، إنها رحلة الإسراء والمعراج. الإسراء هي الرحلة التي وقعت في الأرض من مكة المكرمة إلى أقصى الشريف، والمعراج هي الرحلة التي وقعت في السماء من بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى، وبعد ذلك إلى سدرة المنتهى حتى لقاءه بالخالق سبحانه وتعالى. وبدأت هذه الرحلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في حجر الكعبة حتى جاءه طارق من ربه فشق صدره وأخرج قلبه فملأه بالحكمة والإيمان، ثم جاء بالبراق فركب النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه جبرائيل عليه السلام حتى وصل المسجد الأقصى. ولما دخله فإذا بالأنبياء جميعهم يصطفون ليصلوا ركعتين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رسول من المسجد الأقصى فجاءه جبريل بإناء فيه خمر وإناء من لبن فاختار اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: ومن بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح له ووجد آدم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج إلى السماء الثانية فإذا به يلقى عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام. وفي السماء الثالثة التقى بالصديق يوسف عليه السلام. وفي السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام، فرحبوا به جميعهم ودعوا له بالخير. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فرأى بها هارون مرحبا وداعيا له بالخير. ولما وصل إلى السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام. وفي السابعة التقى بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى بيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى فأوحى إليه تعالى ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلاة: فنزلت إلى موسى صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. عباد الله، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة إلى فراشه وأصبح في مكة، جلس في الهجر كعادته. مر به أبو جهل
وسمع ما يخبر به من رحلة الإسراء والمعراج فجمع عليه الناس فبدأوا يسألونه عن وصف المسجد الحرام فوصفه لهم وصفا دقيقا فعرفه من زار المسجد الأقصى منهم، فما كان موقف كفار قريش من رحلة الإسراء والمعراج إلا التكذيب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد من الله تعالى على نبينا بالكثير من العطايا في هذه الرحلة، فقد عظم مكانته ورفع مقامه وجعل إماماً للأنبياء. قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقال تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت بقية الشرائع، وجعله الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن حكمة الله البالغة التي كانت بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعادلوا عباد الله وأنتم موقنون بالإجابة، نسأل الله أن يصلح أهوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا بجندك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى على رايات الإيمان وارزقنا في صلاة طيبة مباركة. اللهم انصر الإسلام في كل أرض يذكر فيها اسمك. اللهم اكشف همهم وادفع غمهم واجمع شملهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. اللهم إني أسألك لي ولإخواني أن تجمعنا تحت ظل عرشك، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك وثقل به الميزان وتحقق به الإيمان وتفك بها الرهان وتخصن به الشيطان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.